بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصر میں فاطمی دور حکومت میں ایک بار بادشاہ بیمار پڑ گیا اور درباری معاملات چلانے کے قابل نہ رہا۔ اتفاق سے بادشاہ کی کوئی اولاد بھی نہ تھی، لہٰذا اس نے اپنے ایک قابل وزیر کو عارضی طور پر ملک کے معاملات چلانے کی ذمہ داری سونپ دی۔ چند دنوں بعد دربار میں شکایت پیش ہوئی کہ شہر میں لوگوں نے جھوٹ بولنا شروع کر دیا ہے، جس کے بعد شہر کے لوگوں میں باہمی اختلافات اور لڑائی جھگڑوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ وزیر نے جب بادشاہ سے اس مسئلے کا ذکر کیا تو بادشاہ نے کہا، تم پورے ملک میں یہ اعلان کر دو کہ آج سے پورے ملک میں جھوٹ بولنے پر پابندی لگا دی گئی ہے، اور جو شخص بھی جھوٹ بولتے پکڑا گیا تو اسے 50 دینار جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ وزیر نے بادشاہ کے کہنے پر جھوٹ نہ بولنے کا شاہی فرمان جاری کر دیا۔ اب لوگ ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے بھی ڈرنے لگے کہ جھوٹ بولتے ہوئے پکڑا گئے تو جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ چند دنوں بعد بادشاہ بھی ٹھیک ہو گیا۔ ایک دن بادشاہ اور وزیر دونوں نے بھیس بدل کر شہر کا دورہ کیا تاکہ لوگوں کی خبر لے سکے۔ جب دونوں بازار میں گھومتے گھومتے تھک گئے تو دونوں آرام کرنے کی غرض سے ایک راشن کی دکان پر ٹھہرے۔ اس تاجر نے دونوں کو مسافر سمجھ کر پانی پلایا۔ بادشاہ نے تاجر سے پوچھا، تمہاری عمر کتنی ہے؟ تاجر نے جواب دیا، 30 سال۔ بادشاہ کو یہ سن کر حیرت کا جھٹکا لگا، کیونکہ اس تاجر کی بہت سارے بال سفید تھے اور وہ کسی بھی طرح سے 30 سال کا نہیں دکھ رہا تھا۔ پھر بادشاہ نے اس بات کو نظر انداز کرتے ہوئے دوسرا سوال پوچھا، تمہارے پاس کل کتنی دولت ہے؟ تاجر نے جواب دیا، 70,000 دینار۔ بادشاہ نے کچھ سوچتے ہوئے آخری سوال پوچھ لیا۔ بادشاہ نے پوچھا، تمہارے کتنے بچے ہیں؟ تاجر نے کہا، میرے 2 بچے ہیں۔ بادشاہ اور وزیر نے تاجر کا شکریہ ادا کیا اور چل دیے۔ محل واپسی پہنچ کر بادشاہ نے سپاہیوں سے اس تاجر کے کاغذات منگوا کر انہیں غور سے پڑھا تو تاجر کے جواب اس کی ساری تفصیلات سے مختلف پائے۔ بادشاہ نے اگلے دن تاجر کو دربار میں طلب کیا اور وہی سوال دہرائے جو دکان پر دہرائے تھے۔ تاجر نے بھی وہی جواب دہرا دیے۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا، اس تاجر پر 150 دینار جرمانہ عائد کرو اور وہ جرمانہ سرکاری خزانے میں جمع کر دو، کیونکہ اس تاجر نے تینوں جھوٹ بولے ہیں۔ اس نے پہلا جھوٹ یہ بولا ہے کہ اس کی عمر 30 سال ہے، حالانکہ سرکاری کاغذات کے مطابق اس کی عمر 55 سال ہے۔ دوسرا جھوٹ اس نے یہ کہا کہ اس کی کل دولت 70,000 دینار ہے، بلکہ سرکاری کاغذات کے مطابق اس کی کل دولت 3 لاکھ دینار ہے۔ تیسرا جھوٹ اس نے یہ بولا ہے کہ اس کے 2 بچے ہیں، بلکہ کاغذات کے مطابق اس کے 5 بچے ہیں۔ تاجر نے عرض کیا، جہاں پناہ اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، بولو تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ تاجر نے کہا، میں اپنی زندگی کے پچھلے 30 سال ہی نیکی اور ایمانداری سے گزارے ہیں، اور اس عرصے میں میری کوئی بھی نماز قضا نہیں ہوئی، اس لیے میں اسی عرصے کو میری زندگی شمار کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے 70,000 دینار مسجد کے تعمیر کے لیے خرچ کیے تھے، جسے میں اپنی کل دولت شمار کرتا ہوں۔ علاوہ اس کے میرے 5 بچوں میں سے میرے 2 بچے فرما بردار ہیں، اس لیے میں صرف انہیں ہی اپنی اولاد شمار کرتا ہوں، جبکہ باقی 3 کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پال رہا ہوں، کیونکہ وہ تینوں دین اسلام پر پوری طرح سے عمل نہیں کرتے۔ تاجر کی بات سن کر بادشاہ بہت متاثر ہوا اور جرمانے کا حکم واپس لے لیا۔ تاجر سے کہا، ہم تمہارے جواب سے خوش ہوئے۔ وقت وہی شمار کرنے کے لیے لائق ہے جو نیک کاموں میں لگایا ہو، دولت وہی شمار کرنے کے لائق ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کی ہو، اور اولاد وہی اپنی سمجھنے کے لائق ہے جو دین اسلام کی پابند ہو۔ تو حضرات، امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ تو ہماری اگلی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیجیے۔ السلام علیکم۔